وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے حدیث نمبر 2457 سے. بابو قول اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو ہے. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکۃ عن عائشۃ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابغض الرجال، سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسانوں میں سے، الی اللہ، اللہ کو، الالد الخصم، وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے. الد الخصم سے مراد ایسا انسان ہوتا ہے کہ جو ذرا ذرا سی بات پر لوگوں سے جھگڑتا ہو، ذرا ذرا سی بات پر، جس کو ایک ہم اردو میں یا پنجابی میں ایک ٹرم ہوتی ہے کج بحث، جو آرگومنٹیٹیو ہو اور جو بڑی مہارت کے ساتھ غلط بات کو بھی ڈیفینڈ کر سکتا ہو، تو یہ الد الخصام ہوتا ہے. اور کیونکہ اس طرح کے جو جھگڑے ہیں یہ بھی ظلم کی بھی کیفیت اختیار کر جاتے ہیں، تو امام بخاری اس کو یہاں پر لائے ہیں. اور ویسے بھی جب ظلم ہو رہا ہو تو وہ بھی جھگڑے کا باعث بنتا ہے، اور جب وہ جھگڑے کا باعث بنتا ہے تو بعض اوقات جو زیادہ جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں باتوں میں، اور وہ ایسی ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ ظلم در ظلم پھر ہوتا چلا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں 3 لوگوں کو، اور اس میں سے ایک وہ تھا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے. تو ایسے لوگ اللہ کو پسند ہیں، اور جو بات بات پہ جھگڑا کرنے والے، بات بات پہ لوگوں کو آر دلانے والے، تانے کرنے والے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ کے مجلس کا ذائقہ بالکل کڑوا کر دینے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. بابو اسم من خاصم فی باطل وہو یعلمہ، اس شخص کا گناہ جو دیدہ دانستہ کسی ناحق بات پر جھگڑے، وہو یعلمہ، اور اس کو پتہ ہے کہ وہ غلط ہے. قال حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنی ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان زینب بنت ام سلمۃ اخبرته، زینب بنت ام سلمہ نے عروہ بن زبیر کو خبر دی، ان امہا ام سلمۃ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اخبرتھا، انہوں نے خبر دی ان کو، یعنی اپنی بیٹی زینب کو بتایا، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، انہو، یہ کہ انہوں نے، سمع، سنا، خصومتاً، ایک جھگڑا، ببابی حجرتہ، اپنے حجرے کے دروازے پر، یعنی حجرے کے دروازے کے باہر کوئی لوگ جھگڑ رہے تھے. فخرج الیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ان کی طرف. فقال، تو فرمایا، انما انا بشر، بے شک میں ایک انسان ہی تو ہوں. وَإِنَّهُ يَأْتِينِ الْخَصْمُ، اور میرے پاس آتا ہے جھگڑا، میرے پاس آتے ہیں فریق جھگڑنے والے. فَلَعَلَّ بَعْدَكُمْ، تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض، ان یکون ابلغ من بعد، وہ ہوں زیادہ بلیغ، زیادہ زبان کی طاقت رکھنے والے، زیادہ فصیح اللسان دوسرے سے.
فَأَحْسِبُ تو میں گمان کروں انہو صدقہ یہ کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ تو میں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں اس کے لیے اس کے حق میں۔ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ تو جس مسلمان کا حق میں نے اس کو دے دیا، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ تو یہ اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ فَلْيَأْخُذْهَا تو چاہے تو وہ اس کو لے لے آگ کے ٹکڑے کو، او لِيَتْرُكْهَا اور چاہے تو اس کو ترک کر دے، چاہے تو اس کو چھوڑ دے۔ یعنی اس کو پتہ ہے فار ایگزامپل زمین ہے، کوئی زیور ہے، کوئی گھڑی کسی کی پڑی ہوئی ملی ہے، لاسٹ اینڈ فاؤنڈ والوں نے اعلان کیا ہے تو جس کی ہے اس سے پہلے اور کئی پہنچ کر تو اس کو کلیم کرنے لگ گئے ہیں، اور کسی نہ کسی کی زبان کی طاقت اتنی ہے کہ سننے والے کو مغالطہ ہوا ہے کہ یہی ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اس نے اگر کوئی بھی چیز لے لی ہے تو دراصل اس نے پھر اپنے لیے آگ کا ایک ٹکڑا لیا ہے، چاہے تو لے لے اور چاہے تو ایسے کام سے باز آ جائے۔ قیامت کے دن اس طرح کی چیزوں کی باز پرس ضرور ہوگی۔ باب اذا خاصم فجر باب اس بات کا بیان کہ جب وہ جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ جھگڑے میں بد زبانی نفاق کی بھی علامت ہے اور یہ ظلم ہے۔ قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا چار خصلتیں جس میں ہوں گی وہ منافق ہے۔ او کانت فیہ خصلۃ یا اس میں ہو ایک خصلت، من اربعین ان چاروں میں سے، کانت فیہ خصلۃ من النفاق تو اس میں ایک خصلت نفاق کی ہے۔ جہاں جتنا جتنا ان خصلتوں میں آدمی آگے بڑھے گا اتنا اتنا اس کا نفاق بڑھتا جائے گا، حتیٰ یدعہا یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے اس کو، اس خصلت کو۔ اور وہ خصلتیں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا عاہد غدر جب کوئی معاہدہ کرے تو اس میں بے وفائی کرے۔ یعنی عہد وعدہ جو ہے وہ میں نے آپ سے کیا کسی بات کا، ٹھیک ہے، یا آپ نے اپنی ایک دوست سے کیا کسی بات کا، اور معاہدہ جو کوئی ٹریٹی سائن ہوئی، کوئی پیکٹ سائن ہوا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ اور جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ تو یہ ظلم کی اقسام ہے، یہ نفاق کی بھی اقسام ہے اور یہ ظلم کی بھی اقسام ہے۔ بابو قصاص المظلومی بدلہ مظلوم کا، اذا وجد مال جب وہ پالے مال، ظالمی ہی اپنے ظالم کا، یعنی جس شخص نے اس پہ ظلم کیا ہے۔ فار ایگزامپل اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ آج ہم کن لوگوں کو لیں، لیکن ہم ظلم میں کسی کا نام نہیں لیتے۔ پرسن اے نے پرسن بی کو دیا 10,000 روپیہ، ٹھیک ہے، اب پرسن بی نے کہا میں مہینے کے بعد واپس کر دوں گی۔ اب وہ مہینے کے بعد انہوں نے واپس نہیں کیا، انہوں نے 1 مہینے کا وعدہ اور لے لیا، پرسن اے نے پھر وعدہ دے دیا۔ جب 2 مہینے گزر گئے، اب یہ بھی پتہ ہے پرسن اے کو کہ پرسن بی اب دینے کی پوزیشن میں ہیں، اور وہ پھر بھی نہیں دے رہی، وہ پھر بھی نہیں دے رہا، وہ پھر بھی لیت و لال کر رہا ہے، اور اس کے پیسے وہ لٹرلی جیسے لے کے کھا گیا ہے یا نہیں دے رہا۔ اب پرسن اے جو ہے نا، ان کو کسی نے پیسے دیے 20,000 اور کہا کہ وہ تمہاری فرینڈ ہے نا جو پرسن بی، یہ اس کے میں نے دینے تھے، یہ تم اس کو پہنچا دینا، ٹھیک ہے۔ اب پرسن اے یہ کر سکتا ہے کہ اپنا 10,000 اس میں سے نکال لے اور پرسن بی کو باقی کا 10 دے دے، ٹھیک ہے، کیونکہ پرسن بی اب اس وقت ظلم کر رہا ہے۔ ہاں البتہ اگر پرسن اے نے مہلت دی ہوئی ہے 1 مہینے اور کی، اور اس مہلت کے درمیان میں اس کو اس کا کوئی مال ملا ہے تو پھر نہیں وہ لے گا، ٹھیک ہے۔ وقال ابن سیرین، ابن سیرین کہتے ہیں یقاسہ، یقاس یعنی وہ قصاص لے لے، برابر کا اپنا لے لے حصہ۔ وقرأ اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے یہ قرآن کی تلاوت پڑھی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ
کہ اگر تم سزا دینا چاہو تو اسی قدر سزا دو جتنا انہوں نے تمہیں دی تھی. یعنی اب یہ نہیں کہ پرسن اے جو ہے وہ پورا 20 کا 20 رکھ جائے. امام بخاری اس میں بڑی ایک دلچسپ حدیث لے کر آئے ہیں. قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنی عروة ان عائشة رضی اللہ عنہا قالت جاءت ہند بنت عتبة ابن ربیعة فقالت، آئیں ہند بنت عتبہ بن ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو سفیان کی یہ بیوی اور مکہ کی ایک بڑی ایلیٹ یہ خاتون تھیں. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فتح مکہ کے موقع پر یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہوئے ہیں، پہلے ابو سفیان اور نیکسٹ ڈے یا اس سے نیکسٹ ڈے ہند. ان ابا سفیان، کہ ابو سفیان رجل مسیکن، آدمی ہے بڑا بخیل. مسیک میم سین کاف روک لینا، آپ نے قرآن میں پڑھا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، کہ ان کو روک لو بھلے طریقے سے. پھر ٹھیک ہے، تو روک لینا بخیلی کرنا. فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ، یعنی یہاں پر مطلب بخیلی کرنا ہے. فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ، تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے، کیا مجھ پر کوئی تنگی ہے. أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ إِيَالَنَا، کہ میں کھلا لوں اس میں سے جو اس کا ہے اپنے بچوں کو، یعنی اس سے چوری چھپے نکال لوں اس کے والیٹ سے، اس کی جیب سے. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حرج، ایسا کوئی حرج نہیں ہے تم پر، علیکی تم پر. ان تطعمیہم بالمعروف، کہ تم کھلاؤ ان کو ایک معروف طریقے سے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہ سارے کا سارا لے اڑو، سارے کا سارا نکال لو اس کے والیٹ میں سے. اتنا لے لیا کرو جتنا تمہاری ضرورت کے مطابق ہے، کیونکہ اگر وہ تمہاری ضرورت پوری نہیں کر رہا تو پھر تم نے کہیں سے تو لینا ہے، تو اسی کا لینا ہے، تو نکال لو پھر اس کے پاکٹ میں سے. تو یہ دلیل ہے جو امام بخاری لائے ہیں کہ جو ظالم ہے، جس نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے اور اس کے پاس ہے دینے کو پھر بھی وہ نہیں دے رہا، تو جو مظلوم ہے اس کا ہاتھ پڑے تو وہ اس کے مال میں سے لے سکتا ہے. یہ چوری بھی نہیں ہوگی، لیکن اس کو معروف کے مطابق لینا ہوگا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قلنا للنبي صلی اللہ علیہ وسلم. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی انك تبعثنا، آپ ہمیں کسی مہم پر بھیجتے ہیں. فننزل بقوم، تو ہم جاتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کے پاس، یعنی ایسی بستیوں میں جا اترتے ہیں لا یقروننا، وہ ہماری ضیافت ہی نہیں کرتے، ہمیں کھانے کو ہی کچھ نہیں دیتے. فما تری فیہ، تو پھر آپ ہمیں کیا اس کے بارے میں حکم دیتے ہیں، ہم کیا کریں اس وقت. یعنی کھانا پینا انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں کوئی بستی والے وہ بھی نہیں دے رہے ہمیں، تو ہم اب کیا کریں. فقال لنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ان نزلتم بقوم، جب تم جاتے ہو کسی قوم کے پاس، فَأُمِرَ لَكُمْ، تو پھر اگر وہ تمہارے لیے حکم دیتے ہیں ضیافت کا، بما ينبغي للضيف، جتنا مہمان نوازی کا شایان شان ہے، جتنا چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کریں، فَاقْبَلُوا، تو پھر تو ٹھیک ہے قبول کر لو اس کو. فَإِن لَمْ يَفْعَلُوا، پھر اگر وہ ایسا نہیں کرتے، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ، تو پھر ان سے میزبانی کا حق لے لو، یعنی اپنا حق، مہمان کا تمہارا حق ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ ہے نا، اس کی مختلف شروحات کی گئی ہیں. امام ترمذی کہتے ہیں کوئی حاجت کے وقت اگر کھانا خریدنا چاہے اور کھانا بیچنے والا اس کو پیسوں سے بھی کھانا نہ دے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ زبردستی زور کے ساتھ لے لے. دوسری شرح یہ کی گئی ہے کہ اول اسلام میں ضیافت واجب تھی، پھر جب فتوحات ہوئیں تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ مسلمانوں نے مختلف جگہوں پر سرائے وغیرہ بنا لیے. تیسری رائے یہ ہے کہ یہ حکم ان لوگوں کا ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاملین زکوٰۃ بنا کر بھیجتے تھے، اور بیت المال ابھی بنانا تھا. چوتھے یہ ہے کہ فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ میں فَخُذُوا کا مطلب ہے
کہ زبانوں سے ان کی عزت اتارو اور لوگوں میں ان کا عیب بیان کرو. تو پھر وہ اس ڈر سے کہ ہماری یہ مشہوری ہو جائے گی کہ ہم تو ایک مسافر کو کھانا بھی نہیں دیتے، تو پھر وہ کھانا دیں گے. جمہور کے مطابق اب ضیافت سنت مؤکدہ ہے، اور یہ جو خذو منہ حق الضیف ہے، اس کا یہ بہرحال مطلب نہیں کہ آپ کسی کے گھر میں ہیں مہمان اور آپ ان کے کھانے میں دیر ہوئی ہے یا کسی وجہ سے وہ آپ کو کچھ دے نہیں پائے تو آپ ان سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو سامنے چیز موجود ملے آپ کو، آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ کھا سکتے ہیں بغیر ان کا بھی حق مارے. بابو ما جاء فی السقائف. سقائف سقیفہ کی جمع، عوامی کوئی پبلک پلیس بیٹھنے کے لیے، جیسے پارک ہو، جیسے کوئی کمیونٹی کی جگہ ہو، کمیونٹی ہال ہو، تو وہاں بیٹھنے کا بیان. وجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، فی سقیفتی بنی ساعدہ، سقیفہ بنو ساعدہ میں. سقیفہ بیسکلی اس سایہ دار جگہ کو کہتے ہیں، یعنی جیسے ایک کورڈ کوٹ یارڈ ہو اور ہو بھی وہ پبلک کا. تو عموماً پھر یہ دیہاتوں میں یہ جگہیں مقرر ہوتی ہیں جنہیں چوپال کہا جاتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ امام بخاری نے اوپر صرف یہ فرمایا ہے وجلس النبی و اصحابہ فی سقیفۃ بنی ساعدہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پہ سند نہیں دی، لیکن بعد میں امام بخاری نے سند کے ساتھ بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے. اور بعض اوقات سند نہ لانے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہاں پر اختصار تھوڑا پیدا ہو جائے. اس کو تعلیقات بخاری کہتے ہیں. یہ تقریباً 23 ہیں صحیح بخاری میں، لیکن ان سب کی جو سند ہے وہ اور جگہوں پر موجود ہے. اب عنوان کا مقصد کیا ہے کہ پبلک پلیسز پر بیٹھنا جائز ہے، بشرطے کہ پبلک پلیسز کا بھی حق ادا کیا جائے، یعنی وہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا جائے، بھولے بھٹکے مسافروں کو راستہ بتایا جائے. پھر اسی طرح یہ کہ ان جگہوں کو لٹر نہ کیا جائے، گندا نہ کیا جائے کہ تاکہ بعد میں کوئی اور آ کے وہاں پہ بیٹھ ہی نہ سکے. تو ان شرائط کا خیال رکھتے ہوئے پبلک مقامات میں بیٹھنا جائز ہے، یہ ظلم نہیں ہے. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك حاء وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنهم قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی، ان الانصار، تو جو انصار صحابہ تھے، اجتمعوا، وہ سارے جمع ہو گئے، فی سقیفۃ بنی ساعدہ، سقیفہ بنی ساعدہ میں. فقلت لابی بکر، تو میں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، انطلق بنا، چلیے ہمارے ساتھ، ہم بھی چلیں. فجئناہم، تو ہم آئے ان کے پاس، فی سقیفۃ بنی ساعدہ، سقیفہ بنی ساعدہ میں. تو لہٰذا یہاں بھی آپ دیکھیے کہ انصار کے ایک محلے میں سقیفہ تھا، بنو ساعدہ کے محلے میں، اور وہاں پر جانے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ پبلک پلیس تھا. اور ایسے جو مقامات ہیں یہ کمیونٹی کے لیے اچھے مقامات ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بہت سے ایک دوسرے کے لیے رفع عامہ کے کام بھی ہو جاتے ہیں. اور کتاب المظالم سے مناسبت اس طرح ہے کہ ایسے مقامات جو نفع عام کے لیے بنائے جاتے ہیں وہاں بیٹھنا ظلم نہیں ہے، یعنی کسی کی اجازت کے بغیر بھی. آپ کسی کے گھر تو جا کے نہیں بیٹھ سکتے نا، لیکن کسی کی بنائی ہوئی پبلک پلیس پر آپ بیٹھ سکتے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ سقیفہ بنو ساعدہ میں بیٹھے، لیکن ان کے مالکان سے اجازت نہیں لی. اور یہاں پر یہ حدیث انتہائی مختصر آئی ہے، کتاب الحدود میں یہ مزید بیان ہوگی اور مزید اس کی شرح بھی آئے گی انشاءاللہ. بابن لا یمنع جار جارہ، نہ منع کرے ایک ہمسایہ اپنے ہمسائے کو، ان یغرز، کہ گاڑ لے، خشبتاً، کوئی کھونٹی، کوئی لکڑی، فی جداری ہی، اس کی دیوار میں.
یعنی اتنا بھائی چارہ ہونا چاہیے کہ کوئی کیل ٹھونک رہا ہے یا کوئی اپنی کوئی فار ایگزامپل چھت ڈال رہا ہے اور اس کی دیوار پر اس کی ٹیک پڑ رہی ہے تو وہ اس کو کرنے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں تو یہ فرمایا نا کہ مجھے تو اتنی دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے تلقین کی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ وراثت میں حقدار بن جائیں گے، ان کو وراثت میں دینے کا حکم آ جائے گا۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره، نہ منع کرے کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو ان یغرز خشبتن کہ وہ گاڑ لے کوئی کھونٹی فی جداری ہی اس کی دیوار میں۔ ثم یقول ابو ہریرہ، پھر کہا ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ، ما لی اراکم عنہا موردین، یہ میں کیا دیکھتا ہوں، کیا بات ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اس بات سے اعراض کرتے ہو، یعنی اس کے مطابق نہیں کرتے ہو۔ واللہ، اللہ کی قسم، لَأَرْمِيَنَّهَا بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ، تھوڑے سخت لہجے میں انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں پھینکتا رہوں گا اس حدیث کو تمہارے کندھوں پر، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے فلاں بات اس کے منہ پہ ماری، یعنی یہ ایک بڑا سخت الفاظ ہے نا کہ جب آپ کے پاس دلیل بھرپور ہو اور دوسرا انسان جو ہے وہ اس کو مان کے نہ دے رہا ہو تو آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے اور یہ مروان کا زمانہ ہے، مروان کے دور حکومت کا، اور اس میں ایک دھمکی آمیز بیان ہے اور ایک ناراضگی کا اظہار ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاق کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ اب سیلفش ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ تو وہ صحابی رسول تھے، وہ ابو ہریرہ تھے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے ایک سخت جو الفاظ ہیں اس میں ان کو کہا کہ یہ تو میں نے بھی بتانا نہیں چھوڑنا تم لوگوں کو۔ بابو سب الخمر فی الطریق، سب بھی انڈیلنا، الخمر شراب کا، فی الطریق راستے میں۔ قال حدثني محمد بن عبد الرحیم ابو یحییٰ قال اخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ثابت عن انس رضی اللہ عنہ كنت ساقی القوم، میں تھا ساقی القوم شراب پلانے والا کچھ لوگوں کو، فی منزلی ابی طلحہ، ابو طلحہ کے گھر میں، اب شراب ابھی تک حرام نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن ان کی جو شراب تھی نا وہ الفدیح تھی، الفدیح کھجور کی شراب۔ فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادیا ینادی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہو گئی نا آیات حرمت کی تو آپ نے حکم دیا ایک پکارنے والے کو، ایک اعلان کرنے والے کو کہ وہ اعلان کر دے، الا ان الخمر قد حرمت، لوگو آگاہ رہو کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ قال، تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی لمحے، فقال علی ابو طلحہ، تو مجھے کہا ابو طلحہ نے، اخرج، نکلو، فاحرقها، اور اس کو انڈیل دو، یعنی باہر نکل کے یہ سارے مٹکے جو ہیں شراب کے یہ انڈیل دو۔ فخرجت، تو میں نکلا، فحرقتها، تو میں نے ان کو انڈیل دیا، فجرت، تو وہ جاری ہو گئی، بہہ رہی تھی، فی سکک المدینہ، سکک گلیاں، گلیوں میں مدینہ کی۔ فقال بعض القوم، تو کچھ لوگوں نے کہا، قد قتل قوم، کہ کچھ لوگ شہید کیے گئے، وہی فی بطونہم، اور یہ شراب تو اس وقت ان کے پیٹوں میں تھی، احد کے دن کی طرف اشارہ تھا۔ فانزل اللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی یہ آیت، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جو بھی وہ کھا پی چکے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب شراب راستے میں اس لیے بہائی گئی کہ فوری طور پر ڈسپوز آف ہو جائے اور لوگوں میں بڑا واضح طور پر یہ اعلان ہو جائے کہ یہ تو اب چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے، کیونکہ یہ اچھی خاصی مہنگی تب بھی ہوتی تھی، لیکن اس کا بہا دینا اس بات کی دلیل تھا کہ کسی صورت اب یہ جائز نہیں، اور اس کا فائدہ اس کی تکلیف سے زیادہ تھا، تو اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔
اب یہ ہے کہ اگر زمین سخت ہو یا راستہ تنگ ہو تو پھر تو یہ چیزیں نہیں بہانی چاہیے، روکنا چاہیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور لوگوں کے قدم نہ پھسلیں، کیونکہ گلیاں جو ہیں وہ مٹی کی ہوتی تھیں اور ان میں فوراً جذب ہو گئی، اور بعض روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک عرصے تک مدینہ میں جب بھی بارش ہوتی تھی تو اس کی اسمیل جو ہے وہ مٹی میں سے پھر آنے لگ جاتی تھی، اتنی مقدار میں اس کو بہایا گیا تھا۔ اور مقصد یہ ہے کہ راستہ مشترک ہوتا ہے، تو اس قسم کے تصرفات یعنی راستے کو اس طرح کی کسی کام کے لیے استعمال کر لینا ظلم و زیادتی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گزرنے والوں کو اس سے نقصان نہ ہو۔ اور یہ چیز یعنی اس صورت میں ممکن ہے کہ جب زمین اپنے اندر اس طرح کی چیز کو جذب کر لے اور اس سے بدبو نہ پھیلتی ہو، ٹھیک ہے، ورنہ بیچارے نفیس طبع لوگ نجاست اور بدبو کے پھیلنے سے تو ان گلیوں سے گزرنے سے ہی پرہیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کوڑا کرکٹ باہر رکھا جا سکتا ہے لیکن کسی ڈرم میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ڈرم میں رکھیں گے تو وہ ظلم نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ یوں ہی پھینک دیں گے جو لوگوں کو نظر آئے تو ان کو برا لگے۔ آپ دیکھیں کہ جو ابھی ٹیلی ویژن پر آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ کراچی کے کیا حالات ہیں، عید الاضحیٰ کے بعد کیا حالات ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ایسے ممالک بھی ہیں کہ جہاں پر ہمارے ملک سے زیادہ قربانی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر آلائش کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوتا، وہ بھی اسی زمین کے اوپر جانور ذبح کرتے ہیں لیکن آلائشیں وہ فوراً ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گھروں کے باہر بعض جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے وہ جنگلے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کوڑا رکھیں، تو اس کے اندر کوڑا رکھنا بالکل ٹھیک ہے، گاربیج بیگ کے اندر رکھنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے باوجود آپ پھینک رہے ہیں تو پھر یہ ظلم ہے۔ بابو افنیت الدور والجلوس فیہا، گھروں کے سامنے جو میدان ہیں، افنیہ یہ فنا کی جمع ہے، اور میدان گھروں میں، والجلوس فیہا اور ان میں بیٹھنا، والجلوس علی الصعودات اور راستوں میں بیٹھنے کا بیان۔ وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، فَابْتَنَا ابو بکر مسجدا بفناء دارہ، تو بنا لی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسجد اپنے گھر کے صحن میں۔ یہ مکی دور کا جو بالکل شروع ہے اس کا یہ ایک واقعہ ہے، اس کی لمبی ڈیٹیل پیچھے ہم ایک حدیث میں پڑھ بھی آئے ہیں، یہاں پر یہ اتنا سا حصہ امام بخاری لائے ہیں۔ یصلی فیہ، وہ اس میں نماز پڑھتے تھے، ویقرأ القرآن اور اس میں قرآن پڑھتے تھے، فیتقصف علیہ، تو حروش کر لیتے تھے، ارد گرد جمع ہو جاتے تھے آپ کے نساء المشرکین، عورتیں مشرکین کی، و ابناؤہم اور ان کے بچے، یعجبون منہ اور ان پر تعجب کرتے ہوئے، یعنی اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، اور یہ روتے تھے بہت زیادہ، اتنا روتے تھے کہ لوگ حیران ہو کر آ کے دیکھنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بمکہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مکہ ہی میں تھے، ان دنوں مکہ ہی میں تھے، یعنی آپ نے ان کو روکا نہیں اپنے گھر کے باہر ایک صحن بنانے سے۔ تو یہاں پر اب اس روایت کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ گھروں کے صحن یا ان کے آگے کوئی چوپال وغیرہ بنا لینا جائز ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جنہوں نے آپ کو روکا ہوا ہے، جن کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ آپ اپنے گھر کے باہر اتنی گرین بیلٹ رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، اگلا حصہ جو ہے وہ سڑک کا ہے، تو وہ پھر آپ اپنے چوپال میں یا اپنی پبلک پلیس میں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا ابو عمر حفص بن میسرة عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور روایت کرنے والے صحابی ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ایاکم والجلوس علی الطرقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچو بیٹھنے سے راستوں میں۔ فقالو، تو لوگوں نے کہا، ما لنا بدو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، انما ہی مجالسنا، یہ تو ہماری مجالس ہیں، نتحدث فیہا، ہم اس میں گفتگو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں،
قالا پھر فرمایا فَإِذَا أَتَيْتُمْ إِلَى الْمَجَالِسِ تو پھر اگر واقعی تمہارا کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو پھر جب تم مجالس میں آؤ فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا تو پھر راستے کو اس کا حق ادا کرو. قالو تو لوگوں نے پوچھا وما حق الطریق تو پھر یہ حق الطریق کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالا فرمایا غض البصر نگاہ نیچی رکھو، آتے جاتے لوگوں کو سر سے پاؤں تک نہ دیکھو، آتی جاتی خواتین کو نہ دیکھو، آوازیں نہ کسو، وکف الاذی اور کسی کو تکلیف نہ دینا، ہاتھ روکے رکھو ایذا رسانی کرنے سے، ورد السلام سلام کا جواب دینا، وامر بالمعروف اور نیکی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر اور بری بات سے منع کرنا. اور ایک اور روایت کے مطابق نابینا شخص کو راستہ دکھا دینا، چھینک کا جواب دینا، کمزور ناتوان کی مدد کرنا بھی راستے کے حقوق میں شامل ہیں. یعنی آپ کو جس نیکی کا بھی موقع مل جاتا ہے، آپ پبلک پلیس میں بیٹھے ہیں تو پھر آپ اس سے بے نیاز نہ رہیں، یہ راستے کا حق ہے. یہ نہ ہو کہ ہم تو کچھ لوگ ہیں، ہم تو گپ شپ لگا رہے ہیں، ادھر یہ ایک نابینا جا رہا ہے، اس کو راستہ نہیں مل رہا تو میں کیا کروں. سبحان اللہ، ہمارا دین نیکی کے کسی بھی موقع کو جانے نہیں دیتا اور باقاعدہ تلقین کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیے کہ آپ فار ایگزامپل کسی شادی پہ ہیں، وہاں پہ وہ جو بینکویٹ ٹیبلز لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اجنبی خاتون بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس قدر جو لوگ آپس میں، یعنی ایک فیملی کے 2-3 لوگ ہیں، بہنیں ہیں، کزنز ہیں، وہ بیٹھی ہیں، تو وہ اتنے آپس میں مگن ہوتے ہیں اور اتنا یہ ایک نارم بن چکا ہے کہ وہ ساتھ جو تنہا خاتون بیٹھی ہے تو اس کو کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا کہ میں پانی لینے جا رہی ہوں تو میں آپ کو بھی لا دوں، یا کوئی لے ہی آئے پوچھے بغیر. یا کوئی بوڑھی خاتون اگر بیٹھی ہیں اور کھانا لگ گیا ہے، اب 2 ہی طریقے ہیں، یا تو آپ ان کو ڈال کے لا دیں اور یا پھر وہ بیچاری خود اٹھیں اور اس رش میں جو ہم وہاں پہ ایک طوفان بدتمیزی مچاتے ہیں کھانا ڈالتے وقت، اور اس میں وہ بھی پھنس جائیں. تو یہ سب حقوق ہیں آپ کے، جیسے ہم نے سورۃ النساء میں پڑھا نا، صاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی. پہلو کا ساتھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کہیں بھی ہیں، آپ کسی پبلک پلیس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ، آپ کسی کیو میں ہیں، آپ کے آگے پیچھے کھڑا ہوا بندہ، ہر کسی کا حق ہے. تو اگر آپ نے پبلک پلیسز میں بیٹھنا ہے، پارکس میں جانا ہے، بیٹھنا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پر ایک تصویر دیکھی فیصل مسجد کی، اور فیصل مسجد میں باہر جو اتنا بڑا لان ہے اس کو پبلک پلیس بنایا گیا ہے، اس کو اوپن کیا گیا ہے پبلک کے لیے، اور پبلک وہاں پہ آتی ہے، بیٹھتی ہے، انجوائے کرتے ہیں، اور پھر وہیں پہ اتنا لٹر کر کے چلے جاتے ہیں. یعنی وہ مسجد سے ملحقہ جو پارک ہے، جو گراؤنڈ ہے، اس کو بھی ہم لٹر کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے ابھی پچھلے دنوں کون سی کوئی یوروپین ایمبیسی تھی جن کے کسی کاؤنسلیٹ وہ جو تھا اس کا کوئی آدمی جس نے جا کر مارگلا ہلز پہ صفائی کرنی شروع کر دی کہ ہم لوگ جاتے ہیں، ہم وہاں پکنک بھی مناتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہم کتنا لٹر کر کے آتے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے. اور یہ چیز کوئی ہماری پرسنل ریفلیکشن ہماری پرسنالٹی کی نہیں ہے، یہ چیز ہمارے دین کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اور دین کا یہ اتنا بڑا حصہ الطہور شطر الایمان یہ لے گئے وہ لوگ کہ جن کو ہم ظاہر ہے ہم کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ اور رسول کو نہیں مانتے، لیکن پھر ہمارے اندر وہ ایٹیکیٹس کیوں نہیں باقی رہ گئے. آپ ناردرن ایریاز میں جائیں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنی بیوٹی دی ہے، اتنی بیوٹی دی ہے، لیکن وہاں پہ جو ہم نے حال کیا ہوتا ہے، آپ لیک سیف الملوک کو دیکھ لیں، وہاں پہ کتنا لٹر ہوا ہوا ہوتا ہے، اور پاس وہ ڈرمز بنے ہوئے ہیں، لٹر کے ڈرمز بنے ہوئے ہیں، ہم اس میں نہیں پھینکتے. پتہ نہیں یہ کیا وینجنس ہے اپنے ملک کے خلاف، کیا ونڈکٹیونیس ہے کہ ہم نے نہیں پھینکنا. انہی خواتین کو جو یوں پھینک رہی ہوتی ہے، پیمپرز پڑے ہوئے ہوتے ہیں بچوں کے، کیا ہم اپنے لاؤنج میں اور اپنے ڈرائنگ روم میں اور اس طرح پیمپرز پھینکیں گے اپنے بچوں کے اپنے گھروں کے اندر؟ لیکن جب ہم پبلک پلیس میں ہوتے ہیں تو ہمیں کسی کا خیال ہی نہیں رہتا. باب الآباری علی الطرق اذا لم یتعذ بها. آبار بئر کی جمع ہے، کنویں کو کہتے ہیں. کنویں کھودنا راستوں میں جب کہ ان سے کسی کو ایذا نہ پہنچے.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل، اس اثنا میں کہ ایک آدمی، بطریق، ایک راستے میں جا رہا تھا، فاشتد علیہ العطش، تو شدید لگ گئی اس کو پیاس، فوجد بئرن، تو راستے میں اس نے دیکھا کہ کنواں تھا، فنزل فیہا، تو وہ اس میں اترا، فشربا، پھر اس نے اس سے پانی پیا، ثم خرجا، پھر وہ کنویں سے نکل آیا۔ جب وہ نکل آیا، فاذا کلب، تو اس نے دیکھا ایک کتا، یلہث، جس کی زبان باہر آئی ہوئی تھی، وہ ہانپ رہا تھا، یأکل الثری، گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، من العطش، پیاس کی شدت سے۔ فقال الرجل، تو اس آدمی نے اپنے آپ سے کہا، لقد بلغ هذا الكلب من العطش، اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس لگی ہے، مثل الذی کان بلغ منی، ویسی ہی جیسے مجھے پیاس لگی تھی۔ فنزل البئر، وہ واپس اترا کنویں میں، فملأ خفہ ماء، اور اس نے اپنا چمڑے کا موزہ بھر لیا پانی سے، اور پھر وہ اس کو اپنے منہ میں ڈال کے واپس اوپر نکلا۔ فسقى الکلب، تو اس نے پلایا پانی کتے کو، فشکر اللہ، تو قدردانی کی اللہ نے، لہو، اس کی، فغفر لہو، تو بخش دیا اس کو۔ قالوا، تو لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا، کیا ہمیں یہ جو جانوروں کی خدمت ہے اس میں بھی اجر ملے گا؟ فقال، فرمایا، فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہر زندہ جگر کی خدمت میں اجر و ثواب ہے۔ اب اس عنوان کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عین راستے کے درمیان میں کنواں کھود دیں، بلکہ وہ راستے کے دائیں بائیں ہونا چاہیے، اس کی منڈیر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت تو خدمت خلق کے لیے کچے کنویں راستوں کے کناروں پر بنائے جاتے تھے، اور ان میں اترنے کے لیے سیڑھیاں بھی ہوتی تھیں۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ راستوں میں آنے جانے والے مسافروں کے لیے کنواں یا جو بھی اویلیبل ذرائع ہیں پانی کے، وہ بنا دینے چاہیے۔ بعض لوگوں میں بڑی خیر ہوتی ہے، انہوں نے اپنے گھروں کے باہر بھی الیکٹرک کولرز لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن سے آتے جاتے لوگ پانی پی لیتے ہیں، اور وہ کسی کو منع نہیں کرتے، اور اس بجلی کا بل بھی وہ خود ہی پے کر رہے ہوتے ہیں، اور مسافر کو، آنے جانے والے کو ٹھنڈا پانی میسر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے گھڑا رکھا ہوا ہوتا ہے باہر۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر جاندار کو، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، پانی پلانے کا اہتمام کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ یہاں تک کہ کتا بھی حق رکھتا ہے کہ اگر وہ پیاسا ہے تو اسے بھی پانی پلایا جائے۔ سخت گرمی کے موسم میں اپنے لان میں، اپنی چھتوں پر یہ کٹورے مٹی کے ہوتے ہیں، ان کے اندر پانی ڈال کے رکھ دیں تاکہ کوئی پرندے آ کر پانی پیتے رہیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہر چیز میں ہمارے لیے آزمائش آ گئی ہے، کیونکہ ایک موسم آ جاتا ہے پھر ڈینگی مچھر کا، اس میں پھر منع کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ سردیوں کی ابتدا کا موسم ہوتا ہے، گرمیوں میں ایسا کوئی خدشہ نہیں ہوتا، غالب خدشہ نہیں ہوتا۔ تو ضرور اس طرح کے جو نیکی کے کام ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی نیکی ہے کہ جو ہمیں بچا کر لے جائے، پتہ نہیں کس کی بجھی ہوئی پیاس ایک قطرے سے بھی بجھی ہو، چڑیوں کی تو چند قطروں سے بھی بجھ جاتی ہے نا، تو وہ ہمارے لیے قیامت کے دن ہماری سیلویشن کا باعث بن جائے۔ گنہگار ہم لوگ ہیں اتنے، تو ہمیں ہر طرح کی نیکی جو ہے اس پر نظر رکھنی چاہیے اور اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ کہیں ہو سکے تو ضرور نلکا لگوا دیں، کہیں کوئی کنواں کھدوا دیں۔ ہم ماشاءاللہ آلموسٹ اب 100+ لوگ ہو گئے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم پول ان کر لیں، اور پول ان کر کے تو ہم کہیں ایسے علاقے میں جہاں پر پانی کا بندوبست نہیں ہے تو وہاں پر ایک نلکا لگوا دیں۔ اور پیچھے میرا خیال ہے ایک دفعہ تو یہ ہو بھی چکا ہے، اولڈ اسٹوڈنٹس یہ کر بھی چکے ہیں، تو ہم ایک دفعہ پھر یہ کر لیتے ہیں کہ ہم ایک جگہ ڈھونڈ کر، تو جیسے سندھ ہے یا سدن پنجاب ہے، تو یہ جگہیں تو بہت ضرورت مند ہیں پانی کی،
تو ایسا کوئی بندوبست کر دیا جائے انشاءاللہ۔ اس پر مزید بات کلاس انچارجز کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اس کو مینیج کرنے کے لیے۔ باب اماطۃ الاذی، اماطہ ہٹا دینا، الاذی اذا والی چیز کو، یہ بھی یعنی ظلم کی ایک قسم ہے کہ راستے میں ایذا رسانی والی چیزیں یا خود پھینکنا یا پھینکی ہوئی چیز کو اتنا نہ کرنا کہ اس کو ہٹا کر ایک راستے پر کر دیا جائے، ایک سائڈ پہ کر دیا جائے۔ وقال حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمیت الاذی عن الطریق صدقہ، ہٹا دینا ایذا رسانی والی چیز راستے سے صدقہ ہے۔ اور شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ اگر اس کو ہٹا دینا صدقہ ہے تو پھر ایسی چیزیں راستوں میں پھینکنا گناہ ہے۔ اور یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے ہر مناسب جگہ پر خدمت خلق کو مد نظر رکھا ہے، تو عام گزرگاہوں کی صفائی اور حفاظت کو بھی ضروری سمجھا، ایک تنکے کو بھی دور کرنے پر اجر و ثواب کی خبر سنائی۔ اب آپ یہاں پر یہ دیکھیے کہ ہمارا اس کے برعکس کیا حال ہے۔ اب تو یہ موٹر وے ہے نا، تو آسانی ہو گئی ہے، اب یہ چیزیں کرنا مشکل ہو گیا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو یہ حرکتیں کیا کرتے تھے، کہ جب یہ عام سڑک ہوتی تھی جس پر ہم ٹریول کیا کرتے تھے اور ارد گرد دکانیں ہوتی تھیں، تو یہ جو پنکچر لگانے والے ہیں نا، وہ اپنی دکان کے ارد گرد کو میل 1.5 میل کے فاصلے تک نا یہ کیلیں پھینک دیتے تھے سڑکوں کے اوپر، کہ تاکہ گاڑیوں کے ٹائر پنکچر ہوں اور گاڑیاں ہمارے پاس آئیں۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ جو گٹرز ہوتے ہیں کتنا بھیانک ہے یہ جرم، اور گٹرز کے اوپر جو لوہے کے ڈھکنے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، ایک تو وہ حکومت کی پراپرٹی ہوتی ہے، دوسرے وہ جب اٹھا کے گٹر کے ڈھکنے چوری ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنے کتنے حادثات ہوتے ہیں، معصوم بچے اس میں گر کر مر جاتے ہیں۔ اور کہاں یہ کہ راستے میں ایذا والا ایک کانٹا بھی ہٹانا ہے تو وہ جنت میں داخلے کا باعث بن سکتا ہے، اور کہاں یہ کہ وہ ہٹانا تو دور کی بات، ہم کریٹ کریں اس کے اوپر اس طرح کی ہنڈرنسز اور اس طرح کی تکلیف دہ چیزیں اس کے اوپر ہم پھینکیں۔ باب الغرفتی والعلیتی المشرفتی وغیر المشرفتی فی السطوح وغیرہا۔ باب الغرفہ، غرفہ یعنی بلند عمارت، ملٹی سٹوریڈ عمارت کا بیان، والعلیہ اور بلند بالا خانے، المشرفتی وغیر المشرفتی کہ ان سے جھانکا جائے یا نہ جھانکا جائے، فی السطوح وغیرہا۔ میں اس کا ویسے ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، چھتوں وغیرہ میں بلند و پست بالا خانے بنانا، ان سے جھانکا جائے یا نہ جھانکا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہتر ذرا سمجھ آنے والا ترجمہ ہے۔ قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر چڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی اتمن ایک محل پر، یعنی ایک ہیوج مکان تھا، من اعطام المدینہ مدینہ کے محلات میں سے، ثم قال پھر فرمایا، هل ترون ما ارا کیا تم لوگ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھتا ہوں، انی ارا میں دیکھ رہا ہوں، مواقع الفتن فتنے، خلال بیوتکم تمہارے گھروں پر برس رہے ہیں، کمواقع القطر جیسے بارش برستی ہے، فتنوں کا نزول ایسے جیسے بارش کے قطرے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہم آئے دن کبھی ایک نئی بیماری ایک سے ایک ختم ہوتی ہے، ایک اور آ جاتی ہے، پھر ایک اور آ جاتی ہے، پھر اسی طرح سے اخلاقی فتنے، اسی طرح سے مالی فتنے، اسی طرح سے صحت کے فتنے، ماحول کے فتنے، انوائرمنٹ کے فتنے۔ ہم کتنا زیادہ اتنی چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، ہماری پچھلی جنریشنز نے اس طرح فیس نہیں کیا، اور نسل در نسل یہ چیز جو ہے یہ بڑھتی جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بارش کے قطروں کی طرح یہ فتنے برسیں گے۔ بہرحال
یہ حدیث یہاں پر آئی ہے بالا خانے کا جواز ثابت کرنے کے لیے۔ ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ جو ہے وہ بنانا ظلم نہیں ہے، بعض لوگ اس کو مکروہ خیال کرتے ہیں، اس لیے امام بخاری یہ حدیث یہاں پر لائے ہیں کہ جو لوگ مکروہ خیال کرتے ہیں تو ان کا جواز یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں کے دوسرے گھروں میں تاکہ جھانکی ہوتی ہے اور دوسروں کے احوال اور عیب جو ہیں ان پر اطلاع ہوتی ہے، لیکن اس کو مشروط کیا گیا ہے کہ اس طرح کے اپنے بالا خانے بنائیں کہ جس میں دوسروں کے گھروں میں جھانکی نہ پڑے اور نہ ہی کسی کی بے پردگی ہو۔ تو اگر دوسروں کے مکان میں جھانکنے کی گنجائش ہو یا اڑوس پڑوس والے تکلیف محسوس کریں تو پھر یہ بالا خانے نہیں بنانے چاہیے۔ اور اب تو ایک اچھی خاصی آسانی اس طرح سے بھی ہو گئی ہے کہ آپ اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، آپ اسٹے لے لیتے ہیں عدالت سے اور اس بلڈنگ کو بننے سے روک دیتے ہیں، جس سے آپ کو ہو کہ اس کی یہ والی کھڑکی جو ہے نا یہ میرے گھر میں جھانک رہی ہے۔ اور یہ جائز تو ہے لیکن اس میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بلیک میل کرنے کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کی واقعی پریویسی انویڈ ہو رہی ہو تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس جگہ کو بند کروا لے، اور بنانے والے کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں کسی کو جانتی ہوں، ان کے پڑوس میں ایک گھر ہے تو جنہوں نے رولز کو وائلیٹ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے ایک سرونٹ کوارٹر اس طرح کا بنایا ہوا تھا کہ ان کی سیڑھیاں اور وہ سرونٹ کوارٹر، اس کا دروازہ وہ سیدھا ان لوگوں کی ڈرائیو وے میں جا کر پڑتا تھا، اور وہ بالکل وہ نوکر سارا وقت ان کی وہ ملازمین جو تھے وہ ان کے جھانکتے رہتے تھے ان کے گھر میں، اور ایک ایک بات کا ان کو پتہ ہوتا تھا اور کوئی پریویسی ان کو مل کے نہیں دیتی تھی۔ تو پھر پتہ چلا کہ انہوں نے جو سوسائٹی ہے اس سے خاص طور پر ایک اجازت لی ہوئی تھی، اور سوسائٹی نے اس شرط پر ان کو اجازت دی کہ اگر آپ کے ہمسائے آپ کی شکایت کریں گے تو پھر یہ آپ کو یہاں سے بند کرنا پڑے گا۔ تو اب لیٹلی پتہ چلا کہ انہوں نے وہ گھر بیچنا تھا، تو پھر سوسائٹی نے ان سے وہ سارا دیوار جو ہے، ایک انہوں نے گیٹ ایسا بنایا ہوا تھا، ایک انہوں نے سرونٹ کوارٹر ایسا بنایا ہوا تھا، اس کی سیڑھیاں، اس کا دروازہ، ہر چیز سوسائٹی نے اتروائی ہے کہ یہ یہاں پر اللیگل ہے، کیونکہ یہ ساتھ والوں کی پریویسی کو انویڈ کرتا ہے۔ تو ان بیچاروں نے بھی، ہمسایوں نے بھی شکر کیا، لیکن بہرحال اگر یہ انویژن پریویسی کی نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی کی کھڑکی ہے اور کھڑکی میں سے کوئی خاتون ہر وقت آپ کو دیکھ رہی، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی اس طرح تمہارے گھر میں جھانکے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اس کی آنکھ پھوڑ دو، کیونکہ پریویسی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس سے بہت سے فتنے اٹھتے ہیں اگر یہ پریویسی نہ ہو تو۔ ماشاءاللہ سب آپ نے تفسیر پڑھ رکھی ہے تو سورۃ النور آپ کو یاد ہوگی کہ اس میں کتنے پریویسی کے باقاعدہ احکامات ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرنا امپورٹنٹ تھا، اس لیے اتنے احکامات آئے نا اس کے۔ تو لہٰذا اگر پریویسی کسی کی انویڈ ہو رہی ہے تو پھر یہ بالا خانے اس طرح سے نہیں بنانے چاہیے، سائڈ پہ کوئی دیوار بنا لینی چاہیے، کھڑکی اس طرف نہیں بنانی چاہیے، اور اگر انویژن نہیں ہو رہی تو بالا خانے ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے ایک طویل حدیث ہے اور بہت ایمان افروز ہے، بہت کچھ ہے اس میں سیکھنے کو۔ بہرحال امام بخاری اس کو صرف اسی لیے لائے ہیں کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالا خانے میں رہنے کا ذکر ہے 1 مہینے کے لیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا تھا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ۔ اور بہرحال اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس میں جو کچھ سیکھنے کو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لم ازل حریصا، میں ہمیشہ رہا حریص، خواہش مند، علی اس بات پر، ان اسأل عمر رضی اللہ عنہ، کہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھوں، عن المرأتین، ان 2 بیویوں کے بارے میں، من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے،
اللتین قال اللہ لہما، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، کہ تم دونوں اللہ کی طرف اگر توبہ کرتی ہو اور رجوع کرو تو بہتر ہے، پس تمہارے دل حق سے کچھ ہٹ گئے ہیں۔ سورہ التحریم آیا 4۔ فحججت معہ، تو میں نے حج کیا ان کے ساتھ، فعدل وعدلت معہ، تو آپ ذرا تھوڑے سے راستے سے ہٹے قضائے حاجت کے لیے، تو میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا، بالاداوتی، اس مشکیزے کو میں نے لے لیا، فتبرز حتی جاء، تو میں ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ واپس تشریف لائے، فسکبت علی یدیہ، تو میں نے انڈیلا پانی ان کے ہاتھوں پر، من الاداوتی، اس مشکیزے سے، فتودع، تو انہوں نے وضو کیا، فقلت، تو اس وقت میں نے پوچھ لیا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المومنین، من المرأتانی، کون تھیں وہ دو عورتیں، کون تھی وہ دو بیویاں، ازواج مطہرات، من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے، اللتانی قال اللہ عز وجل، جن کے لیے اللہ عز وجل نے فرمایا تھا، لہما، ان کے لیے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، کہ اگر تم توبہ کرتی ہو دونوں اللہ کی طرف تو بے شک تمہارے دل کچھ حق سے ہٹ گئے ہیں۔ فقالا، تو انہوں نے کہا، واہ عجبا لک یا ابن عباس، تعجب ہے تم پر اے ابن عباس، یعنی تمہیں اتنا نہیں پتہ، عائشہ و حفصۃ، یہ عائشہ اور حفصہ تھیں، ثم استقبل عمر الحدیث یسوقہ، تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ ہوا کیا تھا۔ فقالا، تو کہنے لگے، انی کنت وجار لی من الانصار فی بنی امیہ بن زید، میں اور میرا ایک انصاری ہمسایہ بنی امیہ بن زید کے محلے میں ہم رہتے تھے، وہی من اوال المدینہ، اور یہ مدینہ کے اوالی میں تھا، یعنی سبربز میں تھا، مدینہ کے شہر سے ذرا کونے پہ تھا۔ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ، اور ہم باریاں لیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم باریاں لیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی۔ فَيَنزِلُ هُوَ يَوْمًا، تو ایک دن وہ جاتا، وَأَنزِلُ يَوْمًا، اور ایک دن میں جاتا۔ فَإِذَا نَزَلْتُ، جس دن میں جاتا، جئتہ من خبر ذالک اليوم من الامر، جئتہ میں لاتا، من خبر ذالک اليوم، اس دن کی خبریں، من الامر جو بھی آپ نے حکم دیا ہوتا، وغیرہ اور جو کوئی اور بات علم کی ہوئی ہوتی میں اس کو بتاتا۔ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ، جب وہ جاتا تو وہ بھی مجھے اسی طرح آ کے بتاتا، اور دوسرا دن یہ لوگ اپنا ذریعہ معاش تلاش کرتے۔ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اور ہم جو قریش کے لوگ تھے، نغلب النساء، ہم عورتوں پر حاوی تھے۔ فلما قدمنا علی الانصار، اور جب ہم آئے انصار کی طرف، اذ ہم قوم تغلبهم نساؤہم، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی عورتیں ان پر حاوی تھیں۔ فتفق نساؤنا، تو لگیں ہماری عورتیں، یاخذن لینے، من ادب نساء الانصار، انصار کی عورتوں کے آداب وہ بھی لینے لگیں، وہ بھی رنگ پکڑنے لگیں۔ فصحت علی امرأتی، تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اپنی بیوی کو کچھ ڈانٹ دیا۔ فراجعتنی، تو اس نے واپسی مجھے فوراً جواب دیا۔ فانکرت، تو مجھے برا لگا، ان تراجعنی، کہ وہ مجھے جواب دے رہی ہے۔ فقالت، تو وہ بولی، ولم تنکر ان اراجعک، کیوں برا لگ رہا ہے، تم کیوں برا منا رہے ہو کہ میں تمہیں جواب دے رہی ہوں۔ فواللہ، پس قسم اللہ کی، ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیراجعنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کو جواب دے لیتی ہیں۔ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ، اور ان میں سے کوئی تو ایسی بھی ہیں، لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ، جو سارا دن رات تک، یعنی دن سے لے کے رات تک آپ کو چھوڑے رہتی ہے، روٹھی رہتی ہے۔ فَأَفْزَعَتْنِی، تو
مجھے تو بہت گھبراہٹ میں ڈالا اس بات نے. فقلت تو میں نے کہا خابت من فعلت منہن بعظیم، خسارے میں پڑ گئی، عظیم خسارے میں پڑ گئی وہ جو یہ کرتی ہے. ثم جمعت علی ثیابی، پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے. فدخلت علی حفصہ، تو میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا. ام المومنین حفصہ بنت عمر بیٹی تھیں اپنی. فقلت، تو میں نے کہا ای حفصہ، اے حفصہ، اتغاضب احداکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليوم حتی اللیل، کیا تم میں سے کوئی دن سے لے کے رات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض رہتی ہے؟ فقالت نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں. فقلت، تو میں نے کہا خابت و خسرت، کہ وہ تو نامراد ہو گئی اور خسارے میں پڑ گئی. افتأمن ان یغضب اللہ لغضب رسولہ، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئی ہو تم لوگ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے لیے ناراض ہو جائے تم سے؟ فتہلکین، تو تم لوگ تباہ ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ. لا تستکثری علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تستکثری، نہ کثرت سے مانگا کرو، نہ مطالبے کیا کرو زیادہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ولا تراجعیہ فی شیء، اور نہ ان کو کسی بات پہ جواب دیا کرو. ولا تہجریہ، اور نہ ان کو چھوڑا کرو. وسلینی ما بدا لکی، اور مجھ سے مانگ لیا کرو جو تمہاری ضرورت ہو. ولا یغرنکی ان کانت جارتکی ہی اودع منکی، سبحان اللہ، اور نہ اس دھوکے میں رہو کہ تمہاری ہمسائی، مراد تھا تمہاری سوکن یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے. وَأَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے. یرید عائشہ، اور مراد تھی عائشہ. وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا ان غسان، اور ان دنوں میں ہم بات کیا کرتے تھے آپس میں کہ جو غسان ہے، قبیلہ غسان، یہ کرسچنز تھے، عرب کرسچنز تھے جو کہ رومنز کے انڈر تھے، اور انہی کے ساتھ ان کی ساری ہمدردیاں تھیں. تنعل النعال لغزبنا، وہ اپنے گھوڑے تیار کر رہے ہیں. یہ محاورتاً ہے کہ گھوڑوں کے اوپر بھی وہ لوہے کے وہ جو ہوف ان کو پہنائے جاتے ہیں نا، تو کہ وہ ان کو تیار کر رہے ہیں جنگ کے لیے. فنزل صاحبی یوم نوبتہ، تو ایک دن کیا ہوا کہ میرا جو ساتھی ہے وہ اپنی باری کے دن آیا. فرجع عشاء، عشاء کے وقت وہ لوٹا مدینہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے. فضرب بابی ضربا شدیدا، تو اس نے میرا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا. وقال اثم ہوا، اور کہنے لگا وہ یہاں ہیں، گھر میں ہیں. ففزعت، تو میں گھبرا گیا. فخرجت الیہ، تو میں نکلا اس کی طرف. وقال، اور اس نے کہا حدث امر عظیم، ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے. قلت، میں نے کہا ما ہوا، کیا ہوا؟ اجاءت غسان، کیا غسانی چڑھ آئے؟ یعنی ان دنوں میں جو انتظار تھا تو سب سے بڑی بات تو یہی ہو سکتی تھی. قال لا، اس انصاری نے کہا نہیں، بل اعظم منہ و اطول، بلکہ اس سے بھی بڑا واقعہ اور اس سے بھی ایک لمبی بات ہو گئی ہے. طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. قال، تو عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا قد خابت حفصۃ و خسرت، حفصہ برباد ہو گئی اور خسارے میں پڑ گئی. کنت اظن ان ھذا یوشک ان یکون، مجھے گمان تھا کہ یہ قریب ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے. فجمعت علی ثیابی، تو میں نے اپنے کپڑے اکٹھے کیے، یعنی میں نے اپنے کپڑے پہنے. اب عشاء کے بعد کا ٹائم تھا، ظاہر ہے آرام کرنے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ ظاہر ہے لائٹ کپڑے پہن لیے ہوں گے، تو باہر نکلنے والے کپڑے پہنے. فصلیت صلاۃ الفجر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وقت رات کو بھاگ کے نہیں چلے گئے ادھر، رات گزاری ہے. صبح پھر اپنے جو لباس ہے وہ پہنا ہے اور فجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی ہے. فدخل مشربۃ لہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں تشریف لے گئے نماز پڑھنے کے بعد. فاعتزل فیہا، اور وہاں وہ تنہا بیٹھ گئے. فدخلت علی حفصہ، میں گیا حفصہ کے پاس.
فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، وہ رو رہی تھی۔ قُلْتُ، میں نے کہا، مَا يُبْكِيكِ، کیا چیز رلاتی ہے تجھے، کیوں رو رہی ہو؟ اَوَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ، میں نے تمہیں اس بات سے ڈرایا نہیں تھا، میں نے تمہیں اس انجام سے آگاہ نہیں کیا تھا؟ اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو طلاق دے دی ہے؟ قالت لا ادری، کہنے لگی مجھے نہیں پتا۔ ہوا ذا فی المشربہ، وہ تو اپنے بالا خانے میں ہے۔ فخرجت، تو میں نکلا وہاں سے، یعنی حفصہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے۔ فجئت المنبر، میں ممبر کے پاس آیا۔ فاذا حولہ رہط، تو وہاں ایک گروہ صحابہ کرام کا بیٹھا تھا۔ یبکی بعضهم، کچھ ان میں سے رو رہے تھے اس حادثے کی پین سے۔ فجلست معهم قلیلا، تھوڑی دیر تو میں ان کے پاس بیٹھا۔ ثم غلبنی ما اجد، پھر میرے اوپر غالب آ گئی وہ انگزائٹی اور وہ تکلیف ساری۔ فجئت المشربۃ التي هو فيها، تو میں اس بالا خانے کے پاس آیا جس میں آپ تھے۔ فقلت لغلام اسود، تو میں نے، ایک حبشی غلام تھا چوکیدار وہاں پر، اس سے میں نے کہا، استأذن لعمر، عمر کے لیے اجازت مانگو۔ فدخل، تو وہ گیا۔ فکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ ثم خرج، پھر وہ باہر آیا۔ فقال، کہنے لگا، ذکرتک لہ فصمت، میں نے آپ کی نام لیا ہے لیکن آپ چپ رہے ہیں۔ فانصرفت، میں واپس مسجد میں آ گیا۔ حتی جلست مع الرہط الذین عند المنبر، یہاں تک کہ میں تھوڑی دیر بیٹھا اس گروہ کے پاس جو ممبر پہ تھا۔ ثم غلبنی ما اجد، پھر غالب آ گئی میرے اوپر میرے جذبات۔ فجئت فقلت للغلام فذکر مثلہ، میں آیا، میں نے غلام سے کہا اجازت لو، غلام گیا، پھر وہی ساری بات ہوئی۔ میں پھر واپس آ گیا۔ فجلست مع الرہط الذین عند المنبر ثم غلبنی ما اجد، میں ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا، لوگوں کے جو ممبر کے پاس بیٹھے تھے، پھر میرے اوپر غالب آ گئے میرے جذبات۔ فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، پھر تیسری دفعہ میں آیا غلام کے پاس، میں نے اس کو کہا عمر کے لیے اجازت لو۔ فذکر مثلہ، پھر وہی کچھ ہوا۔ فلما ولیت، پھر جب میں مڑ رہا تھا، منصرفاً، پھر کر یعنی ٹرن لے کر میں جا رہا تھا۔ فاذا الغلام یدعونی، پھر اس غلام نے مجھے بلایا۔ قال، اس نے کہا، اذن لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دے دی ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فدخلت علیہ، تو میں داخل ہو گیا آپ کے پاس۔ فاذا هو مضطجع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، علی رمال حصیر، ایک چٹائی پر، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی۔ لیس بینہ و بینہ فراش، اور چٹائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی بستر نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ قد اثر الرمال بجنبہ، اور چٹائی کے نشان آپ کے پہلو پہ پڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ متکئن علی وسادۃ من ادم، اور آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی ایک تکیے پر جو کہ لیدر کا تھا۔ حشوہا لیف، جس کے اندر بھرے ہوئے تھے کھجور کے پتے، اس کے اندر بھی کوئی روئی وغیرہ نہیں تھی، اس کے اندر بھی کھجور کے پتے تھے۔ فسلمت علیہ، تو میں نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ثم قلت، اور میں نے کہا، وانا قائم، اور میں کھڑا ہوا ہی تھا، طلقت نساءک، آپ نے طلاق دے دی اپنی بیویوں کو؟ فرفع بصرہ الیہ، تو انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ میری طرف اٹھائی۔ فقال، پھر کہا، لا، نہیں۔ ثم قلت، پھر میں نے کہا، وانا قائم، اور میں بھی کھڑا ہی تھا، استأنس، اور میں ذرا آپ کا موڈ دیکھ رہا تھا، آپ کا مزاج دیکھ رہا تھا، تھوڑا ریلیکس کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے نا۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ساری بات بیک گراؤنڈ تو حضرت عمر کو پتہ تھی۔ کہنے لگے، لو رأیتنی وکننا معشر قریش نغلب النساء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ میری بات سنیں، ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ ہم جو قریش کے لوگ ہیں نا، ہم اپنی عورتوں پر غالب تھے۔ فلما قدمنا علی قوم، پھر جب ہم ان لوگوں کے پاس آئے ہیں، تغلبہم نساؤہم، جن کی عورتیں ان پر غالب ہیں۔ فذکرہ، تو میں نے اس بات کا جب ذکر کیا، فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. سبحان اللہ. ناراضگی میں بھی آپ ریلیکس ہوئے ہیں اور آپ مسکرائے. ثم قلت، پھر میں نے کہا، لو رأیتنی، کہ آپ ذرا اس بات کو، میری بات یہ بھی سنیے. ودخلت علی حفصۃ، میں حفصہ کے پاس گیا تھا. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ تھوڑی امہات المومنین کے بارے میں بھی ہمیں بات بہت محتاط انداز میں کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو جواب دیتی ہیں یا اس طرح کا ادب کا تقاضا ملحوظ نہیں رکھتی جس طرح سے کہ ریکوائرڈ ہے. تو میں حفصہ کے پاس گیا تھا اور میں نے حفصہ کو کہا تھا، لا یغرنکی ان کانت جارتکی ہی اودع منکی واحب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرید عائشہ، کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم اس دھوکے میں نہ پڑنا کہ تمہاری جو ہمسائی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے اور زیادہ محبوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی عائشہ. اور اس سے مراد عمر رضی اللہ عنہ کی یہ تھی کہ عائشہ کین گیٹ اوے وتھ تھنگس دیٹ یو کانٹ، تم محتاط ہو. اپنی بیٹی کو بیسیکلی محتاط ہونے کو کہہ رہے ہیں. فتبسم اخرى، تو آپ پھر مسکرا پڑے. فجلست حین رأیتہ تبسم، پھر میں بیٹھ گیا. جب میں نے دیکھا نا کہ آپ مسکرا رہے ہیں تو پھر میں بیٹھ گیا. ثم رفعت بصری فی بیتہ، تو میں نے اپنی نظر دوڑائی آپ کے اس گھر میں، اس بالا خانے میں. فواللہ ما رأیت فیہ شیئا، تو اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھی اس میں کوئی چیز. یرد البصر غیر احبۃ ثلاث، سوائے اس کے کہ اس میں 3 مشکیزے تھے. تو میری نظر کو کوئی چیز نظر نہ آئی سوائے 3 کچی کھالوں کے. مشکیزیں نہیں، 3 کچی کھالیں. احاب کھال. فقلت، تو میں نے عرض کی، ادعو اللہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے. فلیوسع علی امتک، آپ کی امت پر وسعت کرے. فإن فارس والروم، کہ فارس اور روم وسع علیہم، ان پر تو کتنی وسعت کر دی گئی ہے. وَأُعْطُوا الدُّنْيَا، اور ان کو کتنی دنیا دے دی گئی ہے. وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، جبکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے. وَكَانَ مُتَّكِئًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے. فَقَالَ، تو آپ نے فرمایا، اَوَ فِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، اے ابن خطاب، کیا تمہیں کوئی شک پڑ گیا ہے؟ یعنی اگر وہ دنیا لے گئے ہیں تو کیا حق پر بھی وہی ہیں؟ تمہیں حق کے معاملے میں شک ہو گیا ہے؟ اولئک قوم عجلت لہم طیباتہم فی الحیات الدنیا، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو جلدی دے دی گئیں ان کی آسائشیں اور ان کی لذتیں دنیا کی، اس دنیا کی زندگی میں ہی. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، استغفر لی، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار فرمائیے. یعنی فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں نے یہ نہیں کہنا تھا. فاعتزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اجل ذلک الحدیث، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گوشہ تنہائی اختیار کیا تھا وہ اس ایک بات کی وجہ سے کیا تھا. حین افشتہ حفصۃ الی عائشہ، کوئی بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہی تھی اور کہا تھا کسی کو نہ بتانا، اور انہوں نے عائشہ کو بتا دی تھی. وَكَانَ قَدْ قَالَ، اور اسی سلسلے میں آپ نے یہ کہا تھا، یعنی عہد کیا تھا، قسم اٹھائی تھی، ما انا بداخل علیہن شہرن، میں ان پر پورا 1 مہینہ داخل نہیں ہوں گا، میں نہیں جاؤں گا ان کے پاس. من شدتی موجدتہ علیہن حین عاتبہ اللہ، کیونکہ آپ کو ان پر ایک شدت سے ایک احساس تھا آپ کو، اور آپ کو ایک غصہ تھا، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے آپ کو عتاب فرمایا تھا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہی بات ہے شہد والی جو آپ نے شہد نہ کھانے کی قسم اٹھا لی تھی. سورۃ تحریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا اس بات سے کہ آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو کہ اللہ نے آپ پر حلال کی ہے. کیا آپ اپنی ازواج کی خوشی چاہتے ہیں؟ فلما مدت 29، اور جب گزر گئے 29 دن، دخل علی عائشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عائشہ کے پاس رضی اللہ عنہا. فبدأ بها، تو انہی سے ابتدا کی. فقالت له عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی خوشی کا اظہار تو کیا ہوگا، لیکن ان کو فوراً احساس کیا دلایا، ایک فکر تھی کہ اللہ کے رسول نے پورے مہینے کی قسم کھائی ہے،
انک اقسمت اللہ تدخل علینا شہرن، آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے پورا مہینہ، وَإِنَّا أَصْبَحْنَا بِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، اور ابھی تو 29 راتیں گزری ہیں مہینے کی، اعدھا عدا، میں نے تو ایک ایک دن گن گن کے گزارا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشہر 29، مہینہ 29 دن کا بھی تو ہوتا ہے، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ 29، اور وہ مہینہ تھا 29 دن کا۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع کیا تھا۔ قالت عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، فَأُنزِلَتْ آیَةُ التَّخْیِیر، پھر آیات تخییر اتریں، فَبَدَأَ بِی اول امرأۃ، تو آپ نے اپنی بیویوں میں سب سے پہلے مجھ سے پوچھا، فقال، اور فرمایا، انی ذاکر لکی امرن، میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں، ولا علیکی اللہ تعجلی، اور جلدی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، حتی تستأمری ابویک، جا کے پہلے اپنے والدین سے جب تک تم مشورہ نہ کر لو۔ قالت، وہ بولیں، قد اعلم ان ابوی لم یکونا یأمرانی بفراقک، مجھے پتہ ہے میرے والدین کبھی بھی مجھے آپ سے جدا ہونے کا حکم نہیں دیں گے۔ ثم قال، تو پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ قال، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک الی عظیم، الاحزاب 28-29 آیات پڑھ کے سنائیں، کہ جس میں تھا کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دیتا ہوں، جس کو طلاق تفویض بھی کہتے ہیں، کہ ایک حق دے دیا جاتا ہے عورت کو کہ ٹھیک ہے تم طلاق لینی ہے تو لے لو۔ قلت افی ھذا استأمر ابوی، تو میں نے پوچھا اس میں میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ فإنی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، میں تو چاہتی ہوں اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو۔ ثم خیر نساءہ فقلن مثل ما قالت عائشہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو یہ آیات تخییر سنائی، اور سب نے وہی کہا جو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا۔ اور اس میں ایک تو یہ شہد والا واقعہ ہے، اور یہ جو دونوں ازواج مطہرات جن کا سورہ تحریم میں ذکر ہے، یہ تو عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں، لیکن اس میں ایک اور واقعہ بھی جو ہے وہ بھی اس نے بھی ٹریگر کیا واقعہ ایلا کو، اور وہ تھا کہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ نان نفقے میں اضافہ مانگتی تھیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا اختیار کیا تھا۔ اور یہاں پر بہرحال اس طویل حدیث کے آنے کا مقصد ہے کہ مکان پر بالا خانہ تعمیر کرنا جائز ہے، بشرطے کہ ہمسایوں کی پردہ دری نہ ہوتی ہو۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس بالا خانے کا ذکر ہے، یہ آپ کی رہائش کے علاوہ تھا، اس میں زکوٰۃ وغیرہ کا جو مال آتا وہ رکھا جاتا تھا۔ اور ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے کہ اس پر چڑھنے کے لیے کھجور کے تنوں کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، اور وہاں نگرانی کے لیے ایک حبشی غلام بھی تعینات تھا، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نگرانی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے ذمے تھی۔ اس حدیث سے کچھ اور بڑی خوبصورت باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صحابہ کی علم حاصل کرنے کی حرص، کہ باریاں بنائی ہوئی تھیں، اگر نہیں آ سک رہے تو باریاں بنائی ہوئی تھیں۔ ان دنوں میں ریکارڈنگز نہیں ہوتی تھی نا، اب آپ لوگوں کی جو طلب علم کی حرص ہے وہ اس سے پتہ چلے گی کہ کتنی پرومپٹلی کوئی جو کلاس مس کرتا ہے، اگر کسی اپنے ضروری کام کی وجہ سے، جینوئن ایکسکیوز کی وجہ سے، تو وہ کتنا پرومپٹلی اپنی ریکارڈنگ سے اپنے آپ کو کیچ اپ کر کے رکھتا ہے۔ کہ ایک دن میں جاتا تھا اور میں ہر بات آ کے اپنے ہمسائے کو بتاتا تھا، اور ایک دن وہ جاتا اور ہر بات آ کے مجھے بتاتا تھا۔ پھر اسی طرح سے ایک معاملہ ہے جس نے کافی میتھڈالوجی میں چینج جو لاتا ہے اصول فقہ کی، اور وہ ہے کہ بعض اسکول آف تھاٹس خبر واحد سے یقین نہیں لیتے، یعنی یقینی خبر نہیں اس کو کہتے، یعنی ایک آ کے کوئی خبر دے آپ کو، اور پھر خبر واحد حدیث کی ایک خاص قسم بھی ہوتی ہے، اور اس سے پھر ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خبر واحد کو ہم نہیں مانتے ایز حکم۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر واحد پر پورا یقین کر لیا ہے، وہ ایک آدمی ہے جس نے آ کر بتایا ہے۔ اسی طرح سے
شراب کا بھی جو حکم تھا، ایک آدمی نے اعلان کیا اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اسی وقت مٹکے شراب کے جو ہیں وہ پھینکوا دیے تھے، وہ بھی خبر واحد ہی تھی۔ اسی طرح اور بھی بہت سی سیرہ میں سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں، حتیٰ کہ جو حدیث ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ بھی خبر واحد ہے۔ تو خبر واحد اگر صحیح کے لیول پر ہو تو اس کا بھی وہی درجہ ہے جو کہ حکم میں جو کہ دوسری کسی بھی حدیث کا ہے۔ پھر اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے اوپر کمپنی کے اثرات پڑتے ہیں، اور جس طرح مہاجرین جو ہیں، حضرت عمر اس چیز کو، اس نفسیات کو باقاعدہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جب ہم آئے ہیں تو ہماری عورتوں کے ادب آداب چینج ہو گئے ہیں، اور انہوں نے انصار کی عورتوں والے جو ادب آداب ہیں وہ لینے شروع کر دیے ہیں۔ اب یہاں پر شیخ عثیمین نے ایک بڑا ایک لطیف نکتہ انہوں نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیوں انصار کی عورتیں ان پر غالب تھیں؟ اس لیے کہ انصار کے جو مرد تھے وہ اپنی عورتوں کے لیے نرم تھے، اور قریش جو ہیں یہ عمومی طور پر اپنی عورتوں کے لیے ذرا سختی کرتے تھے۔ تو یہ نرمی انصار میں کہاں سے آئی تھی؟ تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ رہتے تھے، اور بنی اسرائیل چاہے انہوں نے جتنی بھی چینجز کتاب میں کر لی تھیں، لیکن وہ صاحب کتاب تھے، اور وہ نرم تھے اپنی عورتوں کے لیے، وہ نرمی کیا کرتے تھے۔ اور مکہ میں قریش جو ہیں ان کو کتاب کا کچھ علم نہیں تھا، ان کے پاس کتاب نہیں تھی، تو لہٰذا ان کے اندر یہ جو ایک اخلاق ہے نا، عورتوں کے ساتھ ذرا نرم ہونا، تو یہ ان کے اندر ذرا اس کی ڈیفرنٹ اس کی نوعیت تھی، یہ سخت تھے عورتوں کے لیے۔ اب بہرحال عورتوں کے ساتھ یا بیویوں کے ساتھ حسن معاملہ یہ ہے کہ وَلِكُلِّ حَالٍ مقال، جس کو کہتے ہیں نا کہ سچویشن ٹو سچویشن بات چیز ویری کرتی ہے، اور ویری کرنی چاہیے کہ کبھی نرم اور کبھی جہاں پہ سختی کرنی پڑے وہاں پہ کی بھی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اس حدیث میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کسی کو نہ بتایا، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، دونوں کی بیٹیاں آپ کے گھر میں تھیں، لیکن آپ نے کوئی شکایت نہیں کی کہ آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ مجھے پریشان کرتی ہیں، مجھے واپسی جواب دیتی ہیں، مجھ سے روٹھی رہتی ہیں، مجھے چھوڑ دیتی ہیں دن سے رات۔ تو لیکن وہ یہ کر رہی تھیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کو تو اپنی بیوی سے پتہ چلا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کی ان سارے ایٹیٹیوڈز کو بڑے پیشنٹلی برداشت کرنا جو ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بہت اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے ایک انسان کی کہ وہ اپنی بیویوں کی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ برداشت کریں، الا یہ کہ وہ کوئی دین کا نقصان ہو رہا ہو، یا یہ کہ وہ اخلاق سے کوئی گری ہوئی نعوذ باللہ حرکت ہو۔ پھر اسی طرح سے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ایک والد کو اگر اپنی بیٹی کے معاملات کا کوئی پتہ چلے کہ اس کی بیٹی جو ہیں وہ کوئی ایسا کام کر رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے میرٹل جو حالات ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں، تو وہ اپنی بیٹی کو جا کر نصیحت کرے۔ آپ دیکھیں کہ ایک کام یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ یہ حضرات جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے پاس ہے بھی صحیح، مال غنیمت میں بھی ہے، آتا ہے، آپ کو حصہ بھی ملتا ہے، تو ان کا ذرا نان نفقہ بڑھا دیجئے۔ نہیں، ایسا نہیں کیا انہوں نے، بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں حفصہ کی سفارش کرنے نہیں آیا، آپ حکم دیں تو میں حفصہ کی گردن تلوار سے اڑا دوں، مجھے حفصہ آپ سے زیادہ عزیز نہیں ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا۔ اور حفصہ ہی کے پاس رضی اللہ عنہا کے پاس عمر رضی اللہ عنہ گئے اور انہیں نصیحت کی کہ بیٹی، نہ تم اپنی سوکن کے بارے میں کسی مغالطے میں پڑنا کہ جو وہ کر رہی ہے وہ تم بھی کر سکتی ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو تو وہ نہیں کہہ سکتے تھے نا کچھ، بیٹی کو ہی سمجھانا تھا نا۔ تو دیکھیں کس انداز سے سمجھایا ہے ان کو، لٹرلی ان کو اپنی ہی ہیز پٹ ہر ان ہر پلیس کہ تم ایسے نہیں کر سکتی، اور اگر تم سمجھتی ہو کہ کوئی اور کر رہی ہے تو بھی تم سمجھو کہ تم بہرحال یہ نہیں کر سکتی۔ کتنی سنسیریٹی ہے ایک باپ کی، دین کے ساتھ بھی اور اپنی بیٹی کے ساتھ بھی۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو کتنی اچھی طرح سے پتہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا احب نساء النبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور یہ ایک معروف امر تھا، ایک بالکل ویل نون فیکٹ تھا
پورے معاشرے کے اندر۔ پھر اسی طرح سے ہمیں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمت اور کتنی توقیر تھی کہ یہ جو انصاری ہیں رضی اللہ عنہ، یہ کتنے پریشان ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس معاملے کو جو انہوں نے دیکھا اس کو غسان کے حملے سے بھی زیادہ بڑا جانا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کو اگر ڈیورس کرتے ہیں، نعوذ باللہ طلاق دیتے ہیں، اور خود کتنے پریشان ہوں گے اور یہ معاملہ معاشرے میں کتنا پینفل ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور توقیر تھی اصل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اصل میں، جو ان انصاری کو اس طرح یہ پریشان ہوئے ہیں۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایٹیکیٹس کا، کہ آپ سن کر اسی وقت نہیں چل پڑے، آپ نے رات گزاری ہے، چاہے جتنی بھی بے چینی میں گزاری ہوگی، لیکن آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو ڈسٹرب نہیں کیا عشاء کے بعد، اور صبح جا کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ پھر اس حدیث سے ہمیں جواز ملتا ہے اپنے کمرے کے باہر، اپنے گھر کے باہر کوئی چوکیدار رکھنے کا، جو اجازت دے تو پھر آپ اندر جائیں، نہ اجازت دے تو نہ جائیں۔ اور اسی طرح سے آپ جیسے یہ ڈور بیلز ہیں، جیسے اگر آپ کمرے کے باہر ڈو ناٹ ڈسٹرب کا سائن لگا دیتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں جواز ملتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ اپسیٹ تھے، وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیسری مرتبہ بھی پہلے اجازت نہیں دی، اور تھرڈ ٹائم پھر واپس بلایا ہے عمر رضی اللہ عنہ کو۔ پہلے 2 مرتبہ تو بالکل خاموش رہے ہیں اور لٹرلی اجازت نہیں دی عمر رضی اللہ عنہ کو فوری طور پر اندر آنے کی۔ پھر صحابہ کو جو اس بات کی جو پین محسوس ہوئی تھی، وہ اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ کچھ لوگ تو رو رہے تھے مسجد نبوی میں ممبر کے پاس بیٹھ کے۔ پھر اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی مغموم ہے، اگر کوئی اپسیٹ ہے کسی بات پر، تو اس کو ریلیکس کرنا، اس کے دل میں کوئی ادخال السرور کرنا، اس کے دل میں کوئی سرور والی بات ڈالنا، اس کو ریلیکس کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کرنا جس سے وہ اسمائل کر لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیکس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو قصہ سنایا نا کہ یہ عورتیں ہماری جو ہیں نا یہ مدینہ آ کے ہم پر غالب ہونے لگ گئی ہیں، تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے حفصہ سے کہا کہ تم اپنی ہمسائی یعنی عائشہ سے زیادہ تم دھوکے میں نہ پڑنا، کہ یو کین آلسو گیٹ اوے ود واٹ شی ڈز، تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی میں قلیل ساز و سامان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اس کا بڑی اچھی طرح سے پتہ چلتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہر چیز لے سکتے تھے، ہر آسائش اپنی بیویوں کو بھی دے سکتے تھے، لیکن یہ سارے کا سارا آپ کا جو فقر ہے اور یہ حال جو ہے یہ آپ کا اختیاری تھا۔ اور پھر جو عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً عرض کی، یا رسول اللہ استغفر لی، اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے، تو اس کا مطلب ہے کہ بخشش طلب کی جا سکتی ہے، یعنی کسی انسان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں۔ یہاں پر ایک چیز اور پلیز آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ ان روایات میں جو الفاظ آئے ہیں، تو مشربہ کہتے ہیں وہ کمرہ جو مکان کے سامنے کوئی پینے پلانے کا یا کھانا کھلانے کا کمرہ ہو، ٹھیک ہے، اور اگر وہ تھوڑا اونچا ہو تو اسے بالا خانے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ سن 9 ہجری میں پیش آیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔